ہم نے اللہ اور اس رسول کو کتنا وقت دیا ہے نماز کے نام پر، روزے کے نام پر، ذکر کے نام پر ہم نے کتنا وقت دیا ہے، اور اپنے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے، اپنے گھر کی ضروریات کے لیے ہم کتنا وقت دے رہے ہیں، خود سوچیں۔ ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے کسی کا قرض دینا ہے بس جلدی سے ادا ہو جائے، ایسے یقین جانیے یہ جو دل ہے نا، اللہ نے اس کے اندر ایک صفت رکھی ہے محبت کی۔ یہ دل بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا، یاد رکھیں۔ جس دن اس دل میں کے اندر سے محبت کا مادہ نکل گیا نا، اس دن انسان موت کی تمنا کرے گا۔ یہ محبت دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو پیاس لگتی ہے، انسان کا معدہ کھانا پانی مانگتا ہے، اس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ اگر 2 دن پانی نہ دو، کھانا نہ دو، انسان مر جائے گا۔ اسی طرح اس دل کو اگر محبت نہ دی، یہ دل بھی ختم ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا۔ پھر دنیا کی ہر چیز سے دل بھر جائے گا، پھر کہے گا مر جاؤں تو اچھی بات۔ اور اگر اس دل کو محبت دے دی، پھر سکون ہے۔ اب وہ محبت تمہارے اوپر ہے، کس چیز کی محبت دیتے ہو؟ اس کو اللہ کی محبت دیتے ہو یا غیر کی محبت دیتے ہو؟ یہ اس نے مشغول ہو جانا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا یہ محبت کون سی ہے، بس یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے دینی کون سے ہے۔ آپ اس کو نماز کی محبت دے دو۔ آپ کئی لوگ ایسے ہیں نماز کی اتنے عادی ہے کہ نماز نہ پڑھے تو نیند نہیں آتی، نیند ہی نہیں آتی۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ایک وقت کی نماز نکل جائے تو کھانا کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ آج میری نماز گئی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے دن سے اس کو نماز کی محبت دی گئی، پہلے دن سے اس کو جو ہے سجدوں کی محبت دی گئی ہے، پہلے دن سے اس کو اللہ کی محبت کا عادی بنایا گیا۔ آج جب وہ محبت اس کو نہیں ملتی، یہ اندر سے بے چین ہو جاتی ہے، تڑپ اس کے اندر آ جاتی ہے، یہ تڑپتا ہے۔ جب تک تم سجدہ نہیں کرو گے تب تک اس کو سکون نہیں ملے۔ کتنے ایک اللہ والے تھے، ان کی ایک دفعہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ ہمارے تو کئی دن کی نمازیں نکل جاتی نا، پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کی ایک دفعہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ 1-2 بندے آئے، انہوں نے تعزیت کی کہ سنا ہے آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ فرمانے لگے اگر میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ کا شہر میری تعزیت کے لیے آتا۔ آج میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے تو پورے شہر میں 2 بندے آ کے تعزیت کر رہے ہیں۔ یہ دین کی اوقت ختم ہو گئی لوگوں کے دلوں میں، کہ دین کی کوئی اوقت نہیں ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی۔ میرے بھائیوں، ہم سوچیں تو صحیح، ہمارے پاس ایک درجے کی محبت ہے۔ ایک درجے کی محبت جو ہے وہ ہمیں اولاد کو ہم ناکام نہیں دیکھ سکتے، رشتہ دار کو ناکام نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے خون کا رشتہ ہو تو اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہم۔ ایک درجے کی محبت، اور اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان سے۔ تو اللہ کو کیسے گوارا ہوگا کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے غیر کی طرف چلے؟ ایک اللہ والے کے پاس نا ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضرت اگر پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی اور اپنا حسن آپ کو دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کتنے حسن سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا شوہر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اور شادی کرنی ہے۔ میرے اتنے حسین ہونے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے میں نے دوسری شادی کرنی ہے۔ وہ اللہ والے ادھر ہی بے ہوش ہو گئے، یہ بات سن کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے کسی نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے اس کی بات نے میرے دل پہ چوٹ لگا دی۔ کہا وہ کیا؟ کہا اللہ اتنا حسین و جمیل ہے، اگر اللہ یہ کہہ دے میرے بندو تمہیں میرے اندر نقص کیا نظر آیا جو تم مجھے چھوڑ کے غیروں کی طرف بھاگتے رہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ حسین ہے، جس نے ہر کائنات کی ہر چیز کو حسن دیا وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ جس نے کائنات کے اندر حسن کے کیا کیا انواع کیا کیا چیزیں نہیں بکھیر کے رکھ دی ہیں، وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی نا
کہ جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو اللہ ان جنتیوں سے پوچھے گا کہ میرے بندو اب کوئی کسی نعمت کی کمی ہو، کوئی چیز ایسی ہو جو تمہیں نہ ملی ہو تو بتاؤ۔ جنتی خوش ہوں گے نا، یا اللہ سب کچھ مل گیا ہے، اب کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا نہیں میرے بندو، اب بھی ایک چیز کی کمی ہے۔ کس چیز کی کمی؟ پورے مل گئی، غلمان مل گئے، باغات مل گئے، گھر مل گئے، کھانا پینا ہر نظام ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں ملے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے۔ اللہ سارا کچھ مل گیا، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا اہل علم سے جا کے پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اہل علم سے جا کے پوچھو۔ لوگ سارے جمع ہو کے علماء کے پاس جائیں گے کہ اللہ نے ہمیں ایک سوال میں ڈالا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں ساری نعمتیں مل گئی، ہم نے کہا جی ساری مل گئی۔ اللہ کہتا ہے نہیں اب بھی ایک نعمت کی کمی ہے، وہ کون سی نعمت ہے آپ ہی بتائیں۔ وہ کہیں گے ابھی اللہ کا دیدار باقی ہے، ابھی اس حسین و جمیل رب کا دیدار تم نے نہیں کیا، جس نے اتنے ایسی حور، فرمایا جنت کی حور کتنی حسین ہوگی۔ جنت کی حور 70 جوڑے اس نے پہنے ہوں گے، 70 جوڑوں کے اندر سے اس کا بدن نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے وہ محبت بھی نظر آ رہی ہوگی۔ فرمایا اگر جنت کی حور دنیا کے 7 سمندروں میں ایک مرتبہ اپنا لعاب ڈال دے تو 7 سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا اگر جنت کی حور اپنے دوپٹے کا ایک سرہ اس دنیا میں یوں لہرا دے، ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے گی، ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ ایسی حسین و جمیل بیویاں اللہ نے جنت میں تمہارے لیے پیدا کی ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے آنکھوں کو ان عورتوں سے بچاؤ جو 2 دن برش نہ کرے تو منہ سے بدبو آئے، 2 دن نہ نہائے تو کپڑوں سے بدبو آئے، 2 دن سر نہ دھوئے تو سر میں جوئیں کے بھاگ دوڑ شروع ہو جائے۔ ان عورتوں پر اپنی جوانی کو، اپنی نظروں کو فدا مت کرو، بس اللہ نے اس کے بدلے میں جو تیار کر کے رکھا ہوا ہے نا۔ فرمایا کیا جنت میں جنتی اپنے باغ میں چکر لگا رہا ہوا، یوں ٹہل رہا ہو، ایک پھول کو دیکھے گا، بڑا حسین و جمیل پھول ہے، اپنے باغ میں لگا ہوا ہے، پھول ہے، اس کو دیکھتے دیکھتے اس کے حسن و جمال میں ایسے کھو جائے گا، وہ پھول کھلنا شروع ہو جائے گا، کھلتے 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 اس کے اندر سے ایک نہایت حسین و جمیل حور نکلے گی، اس کے حسن کو دیکھ کے اور حیران ہو جائے گا۔ وہ کہے گی میرے آقا آپ کے لیے ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ کہے گا یا اللہ یہ کس میں، یہ کون سی نیکی میں یہ مجھے عطا کیا جا رہا ہے۔ سنو نوجوانوں، کیا کہا جائے گا کہ یہ ایک دفعہ تو راستے سے جا رہا تھا، تیرے سامنے ایک حسین و جمیل عورت آئی تھی، تو نے اللہ کے ڈر سے اپنے نظروں کو نیچے کر لیا تھا، وہ جو تو نے نظروں کو نیچے کیا تھا اس کے بدلے اللہ نے یہ حور تیرے لیے پیدا کیا۔ اب تو کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، نظروں کو کیسے نیچے کریں گے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ملنے والا ہے اگر وہ نظر آ جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنا اور اپنی نظروں کو بچانا، کوئی مشکل نہیں۔ اب علماء کہیں کہ ایک نعمت کی کمی ہے، اللہ کا دیدار ابھی باقی ہے جنت میں۔ کہیں گے ہاں یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا دیدار، جس نے اتنا کچھ عطا کیا، اتنا کچھ عطا کیا۔ فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ فیہا انہار من ماء غیر آسن فیہا انہار من عسل مصفی، ایسی نہریں ہوں گی جنت میں دودھ کی، من لبن لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ بدلے گا نہیں۔ یہاں رات کو دودھ لے جاؤ، صبح اس کا ذائقہ کچھ ہوتا ہے، تازہ دودھ کا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے نہیں جنت کا دودھ ایسا نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ بدلے گا نہیں، اور ایسا صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، کلو کے حساب سے نہیں ملے گا، نہریں ہوں گی،
اور پانی ہوگا صاف شفاف، تمہارا دل چاہے پانی پیو، دل چاہے شہد کھاؤ، دل چاہے دودھ پیو، اور وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے وہاں پرندوں کا گوشت بھی ملے گا تمہیں، وہاں وہ نعمتیں ملیں گی جو تم نے کبھی تمہارے ذہنوں میں بھی نہیں آیا، اس کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ جنت کی ایک کھجور فرمایا ڈول جتنی بڑی ہوگی، ڈول دیکھا ہے، اتنی بڑی ایک کھجور ہوگی، اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگی جنت کی ایک کھجور۔ تو اب دیکھ لے اس جنت کے لیے یہ اس دل کو سمجھا دو، کہہ دو اس دل کو کہ نا اتنی بڑی بڑی نعمتیں تو مجھ سے چھڑوا رہا ہے اور ان کے پیچھے مجھے لگا رہا ہے، جو بے وفا ہے ان کے پیچھے۔ اس دل کو سمجھاؤ کہ اس کے پیچھے کیا ملنے والا ہے تمہیں۔ تو فرمایا سارے جنتی واپس آئیں گے، یا اللہ آپ کا دیدار ابھی باقی ہے، آپ کا دیدار نہیں کیا۔ اللہ کہیں گے ہاں 70,000 نور کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، سارے 70,000 نور کے پردے ہوں گے جنتی اور اللہ کے درمیان۔ آج وہ دن آ گیا ہے جس کے لیے تم سجدے کرتے تھے، جس کے لیے راتوں کو تم اٹھتے تھے، جس کی محبت میں تم نے کیا کچھ نہیں کیا، آج اس ذات کو دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ حکم کرے گا فرشتوں ان پردوں کو ہٹا دو، 70,000 پردے یوں ہٹ جائیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، ایک آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اللہ کی زبان سے جب یہ لفظ نکلے گا اور 70,000 نور کے پردے بھی ہٹ چکے ہوں گے، ادھر بندے ہوں گے، ادھر اللہ کی ذات ہوگی، اور ایک آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ دیکھیں گے، ایسے دیکھ کے نا کتنا عرصہ دیکھیں گے، جب اللہ کا جلوہ سامنے ہوگا، اللہ کا حسن سامنے ہوگا، اللہ سامنے آئے گا، تو 8 لاکھ سال تک دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ 8 لاکھ سال تک انسان حیران پریشان اور اس حسن و جمال میں ایسا کھو جائے گا کہ اس کو دنیا جہاں کی کوئی خبر نہیں، پورے بھول گیا، غلمان بھول گیا، باغات بھول گیا، نہریں بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، اب کچھ بھی یاد نہیں ہے، بس رب کی محبت میں ایسے پڑے ہوئے ہیں انسان۔ اور 1 نہیں 2 نہیں 1 لاکھ نہیں 2 نہیں 8 لاکھ سال کے بعد اللہ کہے گا میرے بندو کیا کر رہے ہو، تمہارے بورے تمہارے انتظار کر رہی ہے، انتظار میں وہ بیٹھ کے تھک گئی، اب واپس چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے نہیں اللہ ایسا حسن، اس نے تو جنت کو پیچھے چھوڑ دیا، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کہیں گے اب میرے بندو اب یہ دیدار تمہیں ہوگا لیکن تمہارے عملوں کے بقدر ہوگا۔ کسی کو مہینے میں 1 دفعہ کیا جائے گا، کسی کو سال میں 1 دفعہ ہوگا، کسی کو 8ویں دن ہوگا، اور کسی کو روزانہ ہوگا، اور کسی کو ہر لمحہ ہوتا رہے گا۔ اب یہ دیدار آج سب کو کروا دیا، اب اس کے بعد یہ درجے تقسیم ہو جائیں گے، تمہارا جتنا عمل ہے اس کے مطابق تمہیں دیدار ہوتا رہے گا۔ خوش قسمت ہے وہ جن کو روزانہ دیدار ہوگا، روزانہ اللہ کو دیکھیں گے۔ اور یہ اللہ، اور اس وقت پتہ کیا ہے، جب اللہ کا دیدار یہ کریں گے نا تو بندے کیا کہیں گے، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، آپ اتنے حسن والے ہیں، آج ہمیں ایک مرتبہ اپنے آگے سجدے کی اجازت دے کہ ہم آپ کے قدموں میں گر کر آج سجدہ کر لے۔ اللہ کہے گا نہیں میرے بندو، یہ جنت ہے، یہ میرا مہمان خانہ ہے، تم میرے مہمان ہو، میں مہمانوں کو کبھی قدموں میں نہیں لایا جاتا ہے، تم میرے مہمان بن کے آئے ہو، اب میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب تم اس جنت میں جو چاہو کرو، اب تمہیں کوئی روکا نہیں جائے گا، جو تم کھانا چاہو کھاؤ، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، جیسے تمہارے دل میں آئے گا ایسے تم کرو۔
لیکن سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کتنا عرصہ گزر گیا، ہفتے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں جمعہ ہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے، جمعہ ہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے، ہم سے نہیں پڑھی جاتی نمازیں، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، میرے دفتر کے کام اتنے بکھرے ہوئے، میرے دکان میں گاہک چلا جائے گا۔ لیکن جب رب کے حسن کو دیکھو گے نا تو تم اپنے سر پہ، وہ کہتے ہیں اپنے سر پہ مارنا شروع کر دو گے کہ کیا بے وقوفی کر کے آیا ہوں، اتنے حسین و جمیل کے رب کو میں نے گاہک کے خاطر چھوڑا، میں نے پیسوں کے خاطر اتنے حسین و جمیل رب کے ساتھ بے وفائی کی۔ اس وقت انسان بہت پچھتائے گا، بہت زیادہ۔ اور کافر پتہ کیا کہے گا جب مسلمان جنت میں چلے جائیں گے نا، تو کافر پتہ کیا کہے گا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اس دن تمہیں اپنی ویلیو معلوم ہو جائے گی، اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا تمہاری قدر کتنی ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والوں، آج تو تمہاری مثال اس شیر کے بچے کی طرح بنی ہوئی ہے۔ ایک جنگل کے اندر، فرمایا جنگل کے اندر ایک شیر کا چھوٹا بچہ بچپن سے بکریوں کے ساتھ مل گیا۔ اب وہ بکریوں کے ساتھ اس کا آنا جانا چلنا پھرنا، وہ سمجھا کہ میں بھی بکری ہوں، تو اس نے بکریوں کے ساتھ ہی دوڑ لگانی تھی، بکریوں کے ساتھ ہی چلنا تھا، جیسے بکریوں نے کرنا ویسے اس نے کرنا ہے۔ ایک دن اصلی شیر آ گیا۔ جب شیر آیا، بکریوں نے دیکھا کہ شیر آ رہا ہے، کوئی بکری ادھر بھاگے، کوئی ادھر بھاگے، کوئی ادھر بھاگے، جان جو بچانی تھی۔ اب وہ شیر کا بچہ بھی بھاگنا شروع ہو گیا۔ اب شیر نے جب دیکھا کہ بکریاں تو مجھ سے ڈر کے بھاگ رہی ہے کیونکہ میں کھا جاؤں گا، یہ میرے والا کیوں بھاگ رہا ہے، اس کو کیا پڑ گئی؟ اس نے بکریوں کو چھوڑا اور اپنے نسل کے پیچھے ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اس کو قابو کیا، اس نے تو رونا شروع کر دیا، معافیاں مانگے، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا میں نے آپ کو کہنا کچھ نہیں ہے، آپ کی اوقات آپ کو یاد دلانی کہ آپ کی اوقات کیا ہے، ذرا آجا، تو کیا کر رہے بکریوں کے ساتھ مل کے؟ اس نے کہا نہیں آپ مجھے کھا جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں کھاتا ہوں، آؤ تو صحیح۔ ایک تالاب کے پاس لے گیا اور کہا یہ پانی میں ذرا اپنی شکل دیکھ اور میری دیکھ، تیری آنکھیں میری آنکھیں مل رہی ہے، تیری شکل میری شکل مل رہی ہے، تیری بھی داڑھی ہے میری بھی داڑھی ہے، وہ بکریوں کو دیکھ، مجھے دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ۔ وہ اس کو تب جا کے سمجھ آئی اچھا میں بھی شیر ہوں۔ اس نے کہا تو بھی شیر ہے، تو ایسی ساری زندگی اپنے آپ کو بکری سمجھتا رہا، تجھے پتہ نہیں تیرے اندر کتنی پاور ہے، کتنی طاقت ہے۔ ہم تو جدی پشتی جنگل کے بادشاہ آ رہے ہیں اور تو بکری بن گیا۔ تب اس کو سمجھ آئی کہ میں کتنا بے وقوف تھا، ساری زندگی بکریوں کے ساتھ اپنی زندگی برباد کی۔ میں تو جنگل کا بادشاہ ہوں، میں تو شہزادہ ہوں۔ آج پتہ چلا کہ میں شہزادہ ہوں، آج مجھے اپنی طاقت کا پتہ چلا، میں ایسی بکریوں کی مان کے چلتا رہا۔ قیامت کے دن مسلمان بھی کہے گا میرے پاس جو کلمہ تھا اس کی اتنی طاقت تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، ساتوں زمین اور آسمانوں کو دوسرے پلے میں رکھ دو، یہ کلمہ ان پہ بھاری ہو جائے گا۔ اتنا وزنی کلمہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، پھر بھی تم کہتے ہو دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تم کہتے ہو رب سنتا نہیں ہے، پھر بھی تم اپنے گلے شکوے کرتے ہو۔ تمہارے پاس کتنے بڑے بڑے طاقت موجود ہے۔ یہ جو سجدے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ سجدے عرش کو ہلا دیتی ہے، یہ سجدے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ جو نماز کے نام پر اللہ نے ہمیں نماز دی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے ان سے کتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا، وہ لوگوں کی امانت ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچاتا تھا۔ ایک دن اس نے لوگوں کی امانتیں جمع کی تو ایک چور جو تھا وہ اس نے دیکھا کہ بڑا کچھ مال جمع کر لیا، تو وہ بھی ساتھ اس کے ہو گیا، اس نے دوسرے شہر جانا تھا۔ جب شہر سے باہر نکلے اس نے کہا میں نے بھی فلاں شہر جانا ہے، آپ نے بھی ادھر جانا ہے، بالکل۔ اس نے کہا یہ کام کیوں نہ کرے، چور نے کہا یہ جس شارع عام ہے جس سے آپ جا رہے ہیں یہ بہت لمبا راستہ پڑتا ہے، مجھے اس جنگل کے اندر ایک شارٹ کٹ راستہ معلوم ہے، اور راستے میں پھل میوے بھی ہیں، تیرے پاس بھی جانور سواری ہے، میرے پاس بھی جانور ہے، راستے میں خوب گھاس لگا ہوا ہے، جانور بھی کھائیں گے، ہم بھی کھائیں گے اور بہت جلدی پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہا مجھے تو یہ راستہ معلوم نہیں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا چلو آپ کو معلوم ہے تو پھر چلتے اس راستے پہ۔ اب دونوں جنگل کی طرف ہو گئے۔ جب جنگل کے درمیان میں پہنچے تو اس چور نے اپنی اصلیت دکھائی، اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا اب تو بچ نہیں سکتا، میں تو اسی دھوکے سے لوگوں کو لاتا ہوں، یہاں مار دیتا ہوں، جو مال ہوتے وہ چھین لیتا ہوں۔
اس نے کہا پھر یہ میری ایک بات سنے، مال تو سارا لے لے پر مجھے زندہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا میرا قانون ہے، میں پہلے بندے کو مارتا ہوں اس کے بعد مال چھینتا ہوں، یہ میرا قانون ہے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور ادھر کو دکھایا کہ یہ ساری، یہ دیکھیں کتنے لاشیں پڑی ہیں، ان سب کو میں نے مارا۔ اس نے کہا پھر میری آخری خواہش، کہا کیا؟ کہا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دے۔ اس نے کہا یہ خواہش انہوں نے بھی کی تھی، تو بھی کر لے، تو بھی کر لے، چل پڑھ لے 2 رکعت۔ اب یہ جب کھڑا ہوا، ادھر سے وہ بار بار تقاضا کر رہے جلدی کر، اور یہ کھڑا ہوا، اس نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ پڑھی، سورت کوئی ذہن میں نہ آیا، اچانک اس کے ذہن میں یہ آیات آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے وہ جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس نے ایسے جذبے سے اس کو پڑھا کہ فرمایا ایک دم ایک جو ہے غیبی مدد آئی، ایک شخص نمودار ہوا، اور آتے ہی اس نے اس چور کے سر کو قلم کر کے وہ پھینک دیا۔ کہا اس نے جلدی میں نماز توڑی، اس کو پکڑا کہ تجھے اللہ کا واسطہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں۔ جب تو نے پہلی دفعہ امن یجیب المضطر کہا نا تو 7 آسمانوں پر میں تھا، مجھے حکم ملا کہ فوراً اس کی مدد کو چلے جاؤ۔ میں 7 آسمانوں میں سے زمین پہ آیا ہوں، کب؟ جب تو 3 مرتبہ پہ پہنچا تو میں تیرے پاس پہنچ کے مدد۔ نماز میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی، دعاؤں میں طاقت رکھی۔ آج ہم نے نمازوں کے ساتھ بے وفائی شروع کر دی، دعاؤں کے ساتھ بے وفائی شروع کر دی۔ انہی سجدوں نے ہمیں عزت دلانا تھا، انہی رات کی تنہائیوں نے ہمیں عزت دلانا تھا، ہم نے انہی کے ساتھ بے وفائی شروع کر دی، اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ جاتے۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق